بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ سورہ حامیم السجدہ جی ابھی آپ نے پڑھی سورہ المومن اور اس کا پہلے نام کا رابطہ دیکھ لیجیے۔ پچھلی صورت میں تھا ماننے والوں کا حکم نامے کو ماننے والوں کا نام عرش سے فرش تک مومن ہے۔ اب اس صورت میں ہے پوری کائنات میں ان کا نام مطیع اور سجدہ ریز ہونے والا ہے۔ معنوی ربط جی پچھلی صورت میں تھا حکم نامہ کے منکر کفار ہی ہیں جو ہمارے عقاب سے نہیں بچ سکتے۔ اب اس صورت میں ہوگا کہ اس تفصیلی حکم نامے کی رحمت کو بجائے ماننے کے شیطانی دوستوں کی وجہ سے شیطانی دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر اعتراض کرتے ہیں، لہذا ہم انہیں آفاق کی نشانیاں ضرور دکھائیں گے جس سے ان کو یقین ہو جائے گا کہ حق وہی تھا جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ دعویٰ و مضمون صورت۔ تفصیلی حکم نامہ تو اللہ کی رحمت ہے، تفصیلی حکم نامہ مل جانا تو اللہ کی رحمت ہے جس کی سمجھ تمہیں واضح ہے۔ معترضین کو اپنے شیطانی قرین سے بچنا چاہیے، ورنہ اعضائے جسم بھی بولیں گے اور آفاق و افلاک کی نشانیاں بھی بولیں گی کہ منزل من اللہ حق ہے، یعنی رد الشکوک الکافر الاسفل بالآفاق والطریقۃ الاحسن۔ بس یہ آپ کو جو چھوٹی سی عبارت لکھوائی نا، اس سے پہلے آپ کو اردو والی عبارت تفصیلاً بتا دی کہ دیکھو رحمت والی کتاب کے سامنے اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو رحمت تسلیم کرتے کہ اتنی مفصل کتاب ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن اس کے سامنے بھی شکوک و شبہات ڈالتے ہیں۔ اچھے طریقے سے ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کریں اور ان کو آفاق کی نشانیاں دکھائیں، اطراف عالم کی نشانیاں دکھائیں کہ کس طرح سارے دلائل یہ ثابت کر رہے ہیں، آفاق کی نشانیاں ثابت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ تمہارے جسم دنیا میں بھی بولیں گے بیماریوں کے ذریعے اور آخرت میں بھی تمہارے یہ اعضاء بولیں گے کہ انہ الحق من ربک، کہ جو مفصل کتاب نازل ہوئی تھی نا یہ سچ اور حق تھی۔ تو خلاصہ کیا جی کہ رد الشکوک اس صورت کا اہم عنوان ہوگا، لیکن اس کی تفصیل آپ نے اس انداز سے نوٹ رکھنی ہے تاکہ آیات کو نکلتی ہوئی نظر نہ آئیں۔ اب جی تقسیم سورہ۔ اس سورہ میں 4 شبہات کا تفصیلی رد ہوگا، جن شبہات سے کفار کا مقصد حکم نامے کو بے وقت بنانا ہے۔ پہلا شبہ آیت نمبر 5 میں ہے، آیت نمبر 13 تک اس کے 4 تفصیلی جوابات ہیں۔ آیت نمبر 6، دوسرا وویل للمشرکین سے، تیسرا آیت نمبر 9، چوتھا آیت نمبر 13، چوتھا جواب آیت نمبر 13 تا 18، آیت نمبر 13 تا 18، اور آیت نمبر 19 سے 5واں جواب بصورت تخویف اخروی، آیت نمبر 25 سے 6واں جواب۔ آپ نے 4 جواب لکھے تھے نا، 6 جواب لکھ دیں، 4 کو کاٹ کر 6 لکھ دیں، یعنی یہ 6 جواب ہو گئے۔ اب جی آیت نمبر 26 سے دوسرا شبہ، اس کے بھی 6 تفصیلی جواب ہیں۔ اب جواب گنے جی، آیت نمبر 27 سے 1، آیت نمبر 30 سے 2، آیت نمبر 33 سے 3،
آیت نمبر 37 سے 4 بصورت دلیل عقلی، آیت نمبر 39 سے 5 بصورت دلیل عقلی، آیت نمبر 40 سے 6۔ اچھا جی 6 پورے ہوئے۔ اب آیت نمبر 41 سے تمہید برائے شبہ ثالثہ، آیت نمبر 44 سے شبہ ثالثہ، اس کے بھی 6 تفصیلی جواب ہیں۔ اب آیات گنتے ہیں نا، نمبر لگاتے ہیں نا۔ آیت نمبر 44، 45، 46، 47، 49، 51۔ اچھا شروع میں آپ نے 4 شبے لکھے تھے نا، 3 شبے لکھے، 4 کے بجائے 3 شبے، اور ان کے ہر شبے کے 6 جواب تفصیلی، یہ آپ کے پورے ہو گئے۔ آیت نمبر 52 سے آخر تک شکوک و شبہات ڈالنے والوں کے لیے ایک اعلان ہے جو 3 حصص پر مشتمل ہے۔ ہر حصہ و آیت تینوں شبہات پر متفرع ہے۔ اور جی بڑی آسان صورت ہے جی، اس لحاظ سے کہ صرف اس کے اندر 3 شکوک کا تفصیلی رد ہے، اور یہی اس کا دعوی صورت تھا جی۔ دعوی صورت اب ذرا مختصر سا دیکھیں نا جی، اب آپ کو یہ صورت بہت آسان لگے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اچھا جی سورہ 7 پر ہی ساری اگلی 38 صورتوں نے مرتب ہونا ہے، جس طرح کے خلاصے میں عرض کر دیا تھا۔ تو یہ اب کون سے لفظ پر متفرع ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد۔ واصبروا پر، انمشوا پر پچھلی صورت اور واصبروا پر یہ صورت متفرع ہے۔ کیسے انہوں نے کہا ڈٹ جاؤ؟ ڈٹنے کا طریقہ انہوں نے یہ ایجاد کیا کہ دین اسلام اور قرآن پر شکوک و شبہات ڈالو تاکہ ان کی طرف کوئی جائے نہیں، یوں ہم اپنے الہوں پر ڈٹ جائیں گے۔ اسی لیے تو سورت کے آخر میں کہا جائے گا الہوں پر ڈٹتے تو خود بھی نہیں ہو۔ حالت تو تمہاری یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے الہوں سے بھی خفا بیٹھے ہوتے ہو کبھی کبھی کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ ہمارے پاس آ کر فضو دعائیں ناریز لمبی لمبی دعائیں کرنے لگ جاتے ہو، اذا مسہ الشر، اور جب اپنے الہوں سے فیئوس قنوط، وہاں سے تو آس توڑ بیٹھتے ہو۔ کیسے تم یہاں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو؟ اعتراض اسی لیے کر رہے ہیں، شکوک و شبہات اسی لیے ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا تفصیلی حکم نامہ جب مل جائے نا تو یہ ایک رحمت ہوتی ہے۔ تفصیلی نظام حیات یہ تمہارے لیے رحمت ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی بھی مشکل نہیں آنے پائی، اللہ نے ہمیں تفصیلی نظام حیات عطا فرمایا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا شکر کر دیں، لیکن جی انہوں نے کتاب فصلت آیاتہ پر بجائے اس کے کہ مان لاتے، انہوں نے اعتراض کیا۔ جی پہلا اعتراض وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، کانوں میں بوجھ ہیں، تیرے اور ہمارے درمیان پردہ ہے، ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی، ہماری تیری بات ہم تک پہنچ نہیں پاتی، ہمارے دلوں پر پردہ ہے جی، نہ سننا چاہتے ہیں اور نہ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اس کے 6 جواب دی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں تمہارے جیسا بشری ہوں۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اے کتاب اللہ کے سامنے پردے ڈالنے والوں۔ دوسرا جواب وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اصل میں تمہیں کتاب اللہ کے احکام سے چڑھے کہ نظام حیات زکوٰۃ والا، آخرت والا، ایمان والا، یہ تمہیں اصل میں اپنے جھوٹے مال ہتھیانا چاہتے ہو گندے نظام مرتب کر کے، کیونکہ کفر نظام مرتب کیوں کرتا ہے جی؟ مال بڑھانا چاہتا ہے نا، اس لیے اللہ نے الذین لا یؤتون الزکوٰۃ سے ان کو تعریض کر دی کہ اصل میں تمہیں یہ ہے کہ تمہارے جھوٹے مال اسلام نہیں بنانے دیتا، ہاں اس لیے نظام حیات سے تمہیں چڑھ ہے۔ ورنہ جی اب یہ جواب ہم نے دیا، اب اس جواب کو لے کر آپ بے شک تلاش کریں، آپ کو رب تو بڑا مشکل سے لگے گا، کیونکہ یہ دعوے صورت ہونا تو تب جا کر یہ اشکال حل ہوتا ہے کہ الذین لا یؤتون الزکوٰۃ ہی ان کی صفت یہاں اللہ نے کیوں بیان کی، ان کی خباثت کے طور پر کہ دیکھو نظام حیات سے کیوں چڑھے ان کو کہ یہ اپنے
گندے نظاموں کے ذریعے جھوٹے مال اور نفریاں اور طاقتیں بنانا چاہتے ہیں، اس لیے دنیا میں جھوٹے شیطانی نظام متعارف کراتے ہیں اور تفصیلی نظام حیات سے ان کو چڑ ہے، اس لیے تو یہ اپنے شیطانوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ۔ تیسرا جواب، اس ذات کا کفر کر رہے ہو جس ذات نے زمین کو بنایا ہے، اس ذات کے نظام کا انکار کر رہے ہو۔ زمین کو بنایا 2 دنوں میں اور پہاڑوں کو رکھا، اس کی چیزوں کو اندر رکھا 2 دنوں میں، آسمان کو بنایا 2 دنوں میں، اتنی بڑی چیز قالت آتینا طائعین، اس نے بھی کبھی نہیں کہا ہم اللہ کے احکام کے سامنے چوں چرا کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، انہوں نے کبھی نہیں کہا، اور ان کی حالت یہ ہے۔ اور جی اگلا جواب، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ یہ جواب نمبر 4 ہے کہ اگر تم نے اعراض کیا تو تمہیں صاعقۃ عاد اور سمود، 2 طاقتیں تو دنیا والے جمع کرتے ہیں نا، یا تو جسمانی قوت یعنی نفریاں ہماری زیادہ ہوں، یا مالی قوتیں یہ جمع کرتے ہیں جھوٹے نظام، تو اللہ نے بھی 2 ایسی قومیں سامنے لا کر رکھی جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، اور جو اپنے زمینی فن پاروں پر بڑے اترایا کرتے تھے، سمودی اور عادی تھے بڑے طاقتور۔ تو اللہ نے 2 قسم کے بدماشوں کا تذکرہ اور حال دکھایا۔ یہ دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ۔ یہ دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ جواب نمبر کون سا ہے جی؟ جواب نمبر 5۔ یہ عادیوں کا حال تو دیکھو، وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، اور سمودیوں کا حال دیکھو، فاما سمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی۔ انہوں نے بھی اتنے بڑے بڑے جواہر پارے ہونے کے باوجود، فن پارے رکھنے کے باوجود، بڑے بڑے انجینئر ہونے کے باوجود، اب تو عقل مند ہوتے، لیکن فاستحبوا العمى علی الہدی، پھر ان کو ذلیل کرنے والا عذاب آیا، انہوں نے بھی اندھے پن کو چنا تھا، تمہاری طرح جس طرح تم اندھے پن کو چن رہے ہو۔ اور جی جواب نمبر، یہ چوتھا جواب تھا، انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، یہ سارا ایک ہی جواب چل رہا تھا۔ اب جواب نمبر 5 آئے جی، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہ اللہ کے دشمن بن رہے ہیں، اللہ کی باتیں ہمارے کانوں میں نہیں پڑتی، سمجھ نہیں آتی، یہ تو دشمنی کر رہے ہیں۔ اعداء اللہ کو جب اللہ دن قیامت جمع کرے گا نا، پھر ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے کان بھی گواہی دیں گے، ہاں جی ہم سنتے تو تھے، ہمارے کانوں میں آواز آئی تھی، کان خود بولیں گے اللہ آواز سنائی دیتی تھی، ہاں جی آنکھیں بھی کہتی تھی اللہ ہم نے ان کو دیکھ لیا تھا، کتاب اللہ کو ہم نے سمجھا تھا، لیکن یہ ماننے نہیں دیتا تھا ہمیں۔ قالوا لجلودہم، ایک ایک عضو بولے گا ان کا، قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، یہاں اللہ نے سمعہم و ابصارہم کا ذکر کیا ہے جی، اور ویسے تو ہر جسم کو عضو بول سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے سمع اور بصر، اسی لیے کتاب اللہ دیکھنے اور سننے میں یہی 2 اعضاء کام کرتے ہیں، تو اس لیے وہ کہیں گے لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، وہ کہیں گے آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس اللہ نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، اب چھپ نہیں سکتے ہو، تم کہتے ہو سمجھ نہیں آتی، تمہارے کان خود بتائیں گے دن قیامت اللہ سمجھ آتی تھی، اب کہتے ہو سمجھ نہیں آتی، ما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، تم کہتے ہو ہمیں کتاب اللہ سمجھ نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بولیں گی اللہ سمجھ آتی تھی، ہاں جی پکڑے گئے ہو نا، ما کنتم تستترون۔ اب یہ کہہ رہے ہیں اعتراض شبہ ڈالتے ہیں۔ اچھا جواب نمبر 6، اصل میں ہم بتاتے ہیں قیضنا لہم قرناء، ان کے پیچھے لگا دیے ہیں ہم نے ان کے ساتھ رہنے والے قرین من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے شیطان ان کے دوست بن جاتے ہیں، جب کوئی قرآن سے ہٹتا ہے نا تو دوسری طرف پھر شیطان ہی ہوتا ہے، یا انسانی یا جنی، شیطان ان کے ساتھ لگ کر فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، صرف ان کو دنیا کا آگے پیچھے دکھاتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت ہے،
اور کتاب اللہ کے قریب انہیں نہیں آنے دیتے۔ یہ پہلے سوال کا، پہلے شبے کا تفصیلی رد ہوا۔ اور یہ دوسرا شبہ، وقال الذین، قرآن کو بے وقت کرنے کے لیے، تفصیلی حکم نامہ کو بے وقت کرنے کے لیے نعوذ باللہ کفار کا دوسرا شبہ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اگر اس قرآن کو سننے ہی نہ دو، قرآن کی آوازیں دبا دو، نعوذ باللہ شور مچا دو جہاں قرآن بیان ہو رہا ہو، تو قرآن کا نظام نہیں لاگو ہو سکے گا، عالم میں ختم ہو جائے گا قرآن کی آوازیں دبا دو۔ یہ کفر یہی چالیں چلاتا ہے۔ کیسے جی؟ قرآن کی آوازیں دبانے کے لیے کفر کبھی براہ راست آتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ استعمال کرتا ہے، تو کبھی اپنی زبان استعمال کرتا ہے۔ جتنی تحریکیں بنا کر کتاب اللہ کے سامنے کھڑی کر دے گا، ہوں گی وہ کفریہ طاقتیں اور کفریہ جو کتاب اللہ کی آواز کو کسی نہ کسی ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں، کبھی بمبوں کے ذریعے، تو کبھی کتابڑیوں کتوبڑیوں کے ذریعے، کبھی جھوٹے پیروں کے اقوال بیان کر کے، قصے کہانیاں خواب روایتیں بیان کر کے کہ فلاں چیز پر ایمان ہے، فلاں چیز پر، بس قرآن کی آواز کو دباؤ، کوئی نہ کوئی صورت بناؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کفر کی چالیں ہیں، جتنے بھی فرقے نکالتے ہیں، کیوں نکالتے ہیں؟ تاکہ کتاب اللہ کی آواز دب جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا النذیر العریان، لوگوں میں واضح تمہیں ڈرانے والا ہوں، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا ہوں۔ اور اللہ کے بلانے کی آواز یہ دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے جواب جی اللہ نے دیا، پہلا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، ان کافروں کو بڑا شدید عذاب ملے گا۔ یہی کافر دن قیامت کہہ رہے ہوں گے ربنا ارنا الذین اضلانا، اللہ وہ ہمیں دوست دکھانا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا کتاب اللہ کی آواز کے سامنے۔ اللہ ان کو پاؤں کے نیچے امرودنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کیا تھا۔ نجعلہما تحت اقدامنا۔ اور یہ جواب نمبر 2، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے تھے پالن ہمارا اللہ، کیا مطلب؟ اور رب اور اللہ حاکم مطلق ہمارا اللہ، لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کئی مطلب نہ مرضیاں کسی کی نہیں چلنی، مرضیاں صرف اللہ کی چلنی ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا تھا تفصیلی حکم نامے کا مقصود تو یہی تھا کہ ربون اللہ، کہ جو نظام اللہ بنائے، جو احکام اللہ چلائے اسی کے چلتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں، اللہ کی الوہیت کے سامنے کسی کی الوہیت نہیں۔ اللہ ہی لجپال ہے، اللہ ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ ربنا اللہ، اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے۔ جو اس بات پر ڈٹ گئے تھے ان کے پاس تو فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، دنیا آخرت میں ان کی مددگار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا۔ یہ جتنا بھی انکار کرنے والے، قرآن کی آواز دبانے والے دباتے رہیں، اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری آوازوں میں برکت ڈال دے گا۔ جواب ان کا ہے تو خوشخبری مومنوں کے لیے، اصل میں جواب بن رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ او جی ومن احسن ممن قولا ممن دعا، جواب نمبر 3، اللہ کی آواز کو دبانے والوں ظالموں، کون سی آواز ہے جس آواز کو تم دنیا میں متعارف کرانا چاہتے ہو؟ اللہ کی آواز سے خوبصورت، اللہ کی بات سے خوبصورت بات کوئی ہے جس کو تم منوانا چاہتے ہو؟ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اور جی ومن آیاتہ اللیل، جواب نمبر 4، دیکھو تو صحیح، رات اور دن، سورج اور چاند، یہ چلتا ہوا نظام یہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، سجدوں کے لائق سورج نہیں، لا تسجدوا، سجدوں کے لائق سورج نہیں، سجدوں کے لائق چاند نہیں، سجدوں کے لائق وہ ذات ہے۔ سجدے کا مطلب تابع فرمان ہونا، تابع فرمان ہونے والی ذات وہ ہے جس نے ان کو بنایا ہے۔
حالانکہ چاند تم سے بڑا ہے، سورج تم سے بڑا ہے۔ چاند اور سورج کو لوگوں نے اتنا بڑا سمجھا کہ الوہیت تک پہنچا بھی دیا ہے، لیکن اس سے آگے بھی جہاں کوئی اور ہے۔ پتہ چلتا ہے جو ان کا خالق ہے ہمیں بھی اسی کے سامنے جھکنا ہے، اسی کا تابع فرمان ہونا ہے، نہ یہ کہ لوگوں آوازیں دباؤ۔ آوازیں کہاں دباؤ گے؟ سورج اور چاند جس کا تابع فرمان ہو اس کے فرمان کو تم کیسے دبا سکتے ہو؟ اور سورج اور چاند اس کے فرمان کے تابع دار ہیں۔ اور جی اگلا جواب کیسا زبردست جواب تھا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً۔ یہ جواب آ رہا ہے، دلیل عقلیوں کی صورت بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ جواب نمبر 5 ہے، دیکھو زمین دبی پڑی ہوتی ہے، انداز دیکھو دلیل کا، اس کے جواب کے سامنے کتاب اللہ کی آواز کو دبانے والوں، اللہ کے فرمان کے سامنے زمین دبی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم پانی نازل کرتے ہیں پر رونق ہو جاتی ہے زمین۔ زمین کی رونق کو لانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہ اللہ جو زمین کو بیدار کر سکتا ہے، زمین کو آباد کر سکتا ہے، وہ اللہ تم مردوں کو بھی دن قیامت وہی اٹھائے گا۔ مردے بن جاؤ گے، کیوں اللہ کی آوازوں کو دبا رہے ہو؟ جواب کی صورت میں آیا، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا۔ اگلا جواب نمبر 6، دیکھو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہو نا، یہ آیتوں کو دبانے کا کیا مطلب؟ آیتوں میں بے دینی کرنا، الحاد کرنا۔ آیتوں میں الحاد کرنے والوں لا یخفون علینا، ہم سے چھپ نہیں سکو گے، آگ میں ڈالیں گے تمہیں آگ میں۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا۔ اب جو بھی تم نے بننا ہے، کتاب اللہ کی آواز دبانے والا ہونا ہے یا دن قیامت امن کی صورت میں آنا ہے، تو پھر کتاب اللہ کے امن کو اپنے اوپر لاگو کر دو۔ ام من یاتی آمنا یوم القیامہ، کتاب اللہ کا امر ہے کیونکہ یہ تفصیلی نظام حیات ہے۔ اعملوا ما شئتم، اب جو تمہاری مرضی کرو ہے جی، کتاب اللہ کی آواز کو دبانا چاہتے ہو تو اب دباؤ، دن قیامت پتہ چل جائے گا۔ اور ان الذین کفروا، شبہ سوم کا یہ تمہید ہے، کیونکہ شبہ سوم یہ تھا نا کہ کافر کہتے ہیں اصل میں یہ جو ہے نا کتاب عربی ہے تو اس لیے لگتا یہ خود بناتا ہے، اگر کوئی اور زبان میں ہوتا نا تو پتہ ہوتا کہ یہ قرآن واقعی منزل من اللہ۔ ایسا اعتراف کرتے ہیں نا جس سے قرآن کی آواز قرآن بے بکت ہو جائے، کتاب اللہ حکم نامہ بے بکت ہو جائے۔ تو اس کا جواب دیا، پہلے تمہید بتائی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، یہ تو نصیحت ہے، یہ کوئی نبی نے بنائی نہیں ہے، بلکہ نبی کو اسی طرح اعتراضات کا سامنا ہے جس طرح ہر نبی اور رسول کو اعتراضات کا سامنا رہا ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ اب ولو جعلناہ قرآنا اعجمیا، اگر ان کی چاہتوں پر ہم اس قرآن کو اجمی بناتے لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو یہ کہتے ہم عربی ہیں، ہمارے اولین مخاطب ہم عربی ہیں، نظام حیات ہماری زبان میں ہوتا، ہمیں زندگی گزارنی ہے اور زبان کسی اور کی ہے، تو اس وقت یہ کہتے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ یہ جواب نمبر 1، قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء والذین لا یؤمنون۔ یہ قرآن ہے، عربی میں اگرچہ ہے، تمہارے لیے ہے، رہنمائی کے طور پر آیا ہے، تمہارے اندر کے گند کو شفا میں بدلنے کے لیے آیا ہے۔ آؤ جی جواب نمبر 2، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب مل رہی تھی اس کے سامنے بھی اسی طرح روڑے اٹکائے گئے تھے۔ آؤ جی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تو پکڑا تھا اور کوہ طور پر لے جا کر وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، ان کا بھی میں حشر وہی کر سکتا تھا۔ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا، جواب نمبر 3، مَنْ عَمِلَ صَالِحًا
फलिनफ्सिही, कुरान को समझ कर, अरबी है ना, कुरान को समझ कर है अव्वलीन मुखातब, अगर कोई अपने आप को दुरुस्त कर लेता है अपना फायदा है। वमन असाफ अलैहा, जो किताबुल्लाह के निज़ाम से हट कर बुराइयां इख्तियार करेगा अपना नुकसान होगा। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तो इतना खूबसूरत निज़ाम देना चाहता है ताकि बंदों को तकलीफ ना हो, अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करना चाहता। इलैहि युरद्दू, असल रब्त आपका यहाँ लगेगा कि ये चौथा जवाब कैसे बनता है। ये है चौथा जवाब। असल में इनका पेट का जो मरना था ना, असल में दर्द, वो अल्लाह ने यहाँ निकाला। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअ व मा तखरुजु मिन समरातिन मिन अकमामिहा, जिन गैरुल्लाह के इलाहों की वजह से तुम अल्लाह की किताब के अंदर चूचेरा कर रहे हो, असल तुम्हारे पेट का मरज तो ये है। किताबुल्लाह को ना मानना ये असल वजह नहीं, असल वजह ये है कि इनके मुशरिकीन के आलेहा ख़त्म होते हैं। अगर किताबुल्लाह की माने तो या इन मुशरिकों के इलाह ख़त्म होते हैं या इन बेदीनों के अपने बनाए हुए निज़ाम ख़त्म होते हैं। दिन क़यामत अल्लाह इनको फरमाएंगे कि दुनिया में सब कुछ जानने वाला मैं था, निज़ाम हयात मैं मुरतब कर सकता था, दुनिया आखिरत की बातों का कंट्रोल मेरे पास था, लिहाजा कोई और इलाह तुम्हारा था ही नहीं जिसकी उलूहियत के तुम तज़किरे कर दे, सब कुछ मेरे पास है। इल्म की बात है ना, निज़ाम हयात मैं मुरतब कर सकता था। व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्ना कमा मिन्ना मिन शहीद, अल्लाह फरमाएंगे अब बुलाओ ना मेरे शुरका, कहाँ है जिन्होंने तुम, जिनकी उलूहियत के तुम कायल थे या जिनकी हकमियत के तुम कायल थे, अब लाओ उनको, छुड़ाएं तुम्हें। क़ालू आज़न्ना का, सारे मुशरिक बोलेंगे जवाब में, ऐ अल्लाह हमने तुझे कह सुनाया है, आज़न्ना का हमने तुझे कह सुनाया है, मा मिन्ना मिन शहीद, हम में से तो अब इसका कोई इकरार नहीं करता, हम मान गए अल्लाह कि वाकई हमारा कोई इलाह नहीं, जिसकी बुनियाद पर हम किताबुल्लाह को गलत कहते थे। और जी ये कोई एतराज़ तो नहीं था ना कि किताबुल्लाह अरबी में है इसलिए हम नहीं मानते, ये एतराज़ बेवकूफ़ था। तो इसलिए बरह रास्त इस एतराज़ का रद्द अल्लाह ने मुख्तसर करके असल पेट का दर्द अल्लाह ने निकाला। असल बात क्या है किताबुल्लाह पर एतराज़ की वजह ये नहीं कि अरबी आजमी, असल ये है कि तुम्हारे इलाहों की उलूहियत ख़त्म करता है ये। अच्छा आओ, ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, जवाब नंबर 5, इंसान भलाई के मांगने से थकता नहीं है। व इम्मस्सहु शर्रु फयऊसुन क़नूत, जब इसे लग जाए ना कोई बुराई तो आस तोड़ बैठता है अपने बातिल इलाहों से, अपने बातिल निज़ाम से। ये दोनों माने आपने याद रखने, यऊसुन क़नूतुन, क्योंकि दो लफ्ज़ आए हैं ना, यऊस किससे यानी बातिल इलाहों से, कनूत का लफ्ज़ किसके लिए मैं इस्तेमाल आपको अर्ज करता रहा पीछे, मैं यकनुत के अंदर भी, अफमन व क़ानितुन के अंदर भी, और निज़ाम हयात यानी हाकिम मुतलक अल्लाह ताला के सामने जो आ जाए वो आजिज़ियाँ करने वाला होता है। लेकिन यहाँ अपने बातिल निज़ाम से की वजह से कोई तकलीफ आ जाए ना कनूत, तो उससे जो है ना आस तोड़ बैठते हैं, उम्मीदें छोड़ बैठते हैं। पहले तो तुम थकते नहीं थे भलाई के मांगने से कि खैर इसी में है, खैर इसी में है, खैर इसी झूठ के अंदर खैर ही खैर है। अब जब तुम्हें आई ना तकलीफ इस झूठ की वजह से तो अब आसें तोड़ बैठते हो। और जी वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना, अब इसी मायूस होने वालों को, इन्होंने कहा था ना वस्बिरु अला आलिहतिकुम, सूरह साद की इस आयत पर यही सूरत मुरतब हुई थी, बताया था आपको शुरू में। तो अब आसें तोड़ क्यों बैठते हो, पक्के रहो ना अपने खुदाओं पर, क्यों छोड़ दिया अपने खुदाओं को। आओ जी वलइन अज़क़नाहु रहमतम मिन्ना, अच्छा चलो तुम अपने निज़ाम से तंग आ गए, अपने झूठे इलाहों से तंग आ गए, अब हम कोई रहमत दे देते हैं तो लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, तो उस वक़्त ये बेईमान कह देते हैं, मोतरिज़ीन कह देते हैं ये तो मेरा हक बनता था, ये तो इत्तेफाकात ज़माना है, ये तो इसी तरह है, और जब मैंने फलां दरबार के चढ़ाए थे ना तो फ़ायदा हुआ न लयक़ूलन्ना हाज़ा ली, ये तो मेरा हक बनता था। आओ जी
اور یہ جملہ کہتے ہوئے قیامت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا. ما اظن الساعۃ قائمہ، یہ کہتے ہیں جواب اللہ کو کیسے دینے ہیں، قیامت ہوگی تو جواب دوں گا. نعوذ باللہ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور جواب نمبر 6، اور جب ہم انسان پر کوئی انعام کر دیتے ہیں، آرزا اعراض کر جاتا ہے. مثلا قرآن والا اور تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور موڑ لیتا ہے اپنی کروٹ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب پہنچی تھی انہیں تکلیف تو لمبی لمبی دعائیں تو کیوں مانگ رہا تھا پھر، وہ اپنے الہوں سے مایوس ہو کر فضو دعائیں عریض، لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا تھا. پہلے تو شکوے کرتا ہے نا، اور اب لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے. تو ان معترضین کے جواب ختم ہوئے جی. 3 شبے انہوں نے ڈالے تھے. پہلا شبہ کیا ڈالا تھا ہمیں سمجھ نہیں آتا. اب اعلان سنو جی، آخر میں 3 اعلان آئے جس کے 3 حصے ہیں، 3 آیتیں ہیں. نمبر 1، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ. تم کہتے ہو ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، نہیں سننا چاہتے ہم تیری باتیں، تیرے اور ہمارے درمیان پردہ ہے. یہ بتاؤ اگر یہ واقعی اللہ کی کلام ہوتی، ثم کفرتم بہ، ذرا سوچو، میری جو نہیں مانتے خود سوچو کہ اگر بالفرض تمہارے قول کے مطابق یہ واقعی یار اللہ کی کلام ہوتی اور ہم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ سوچو تو صحیح نا. من اضل ممن هو فی شقاق بعید، ذرا یہ سوچ کر بتانا. میری نہیں مانتے تو خود بتاؤ، ارأیتم، خود سوچو. اچھا، دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ قرآن کی آواز کو دبا دو، قرآن کی آواز باہر نہ نکلے. اللہ فرماتے ہیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق و افلاق میں ہم نمونے تمہیں دکھائیں گے، اپنے جسم کے اندر تمہیں نمونے دکھائیں گے. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ تمہیں کھل جائے گا کہ واقعی قرآن ٹھیک تھا. ہاں جی، بتایا نا جی. دنیا کے باطل نظام نے کہا جی پردے نافذ نہیں کرتے. مثال دے رہا ہوں کہ شراب چلاتے ہیں، پردے نہیں کرتے، گانے اور یہ بے حیائی فحاشی، یہ انٹرٹینمنٹ کے نام سے یہ جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی چلے گی. تو جب اس پر بیماریاں بڑھی نا، ایڈز وغیرہ کی اور وائرس مختلف قسم کے، تو یہ کہتے ہیں یار قانون قرآن والا اچھا تھا ہے جی. انہ الحق کو، کہ واقعی سچی بات وہی تھی، یہ خود مانیں گے کہ واقعی سچی بات وہی تھی. کبھی کبھی اللہ زبردستی بھی تم سے پردے کروائے گا، جیسے کرونا مسلط ہوا. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اتنے کپڑے پہنتے تھے لوگ، ذرہ بھی کوئی حصہ نظر نہ آتا تھا. ہاں جی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق. اب تو قرآن کی آواز دبانا چاہتے ہو، قرآن کے نظام تاکہ لاگو نہ ہو جائیں، پھر اللہ کبھی کبھی تمہیں نشانیاں دکھائے گا، خود بولو گے کہ واقعی قرآن کا نظام سچا ہے. آخری اعتراض ان کا کیا تھا؟ یہ لغو اعتراض کہ قرآن کو ہم نہیں مانتے، فلاں زبان میں ہے تو مانتے ہیں، فلاں میں ہوتا تو نہیں مانتے. یہ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، اصل پیٹ کا درد کوئی اور ہے کہ وقوع قیامت کے منکر ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے منکر ہیں، تاکہ اس حاکم کے حکم کا جواب نہ دینا پڑے. اصل یہ ہے نا، الا انہ بکل شیء محیط. خوب سن لو، اللہ ہر چیز کو گھیر رہا ہے. اور جی، یہ بھی آپ کی صورت اپنے اختتام کو پہنچی، یہ اس کا خلاصہ تھا.